معزز محترم معتکفین حاضرین سامعین، آج دو چیزوں پر مختصر خیال پیش کروں گا۔ ایک ہے رفع یدین، اور دوسرا اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں سے، اولیاء سے، انبیاء سے مدد مانگنا، عقیدے کا مسئلہ۔ رفع یدین کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے ہمارے نزدیک سنت یہ ہے کہ جب تکبیر تحریمہ کہیں نماز شروع کرتے ہوئے تو ہاتھوں کو کانوں تک بلند کریں، پھر ہاتھ باندھ لیں، رکوع میں جاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، اگلی رکعت کے لیے رکھتے ہوئے پھر ہاتھوں کو نہیں اٹھانا۔ ہاتھوں کو اٹھانے کو رفع یدین کہتے ہیں۔ رفع ہوتا ہے اٹھانا، یدین ہاتھوں کو کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہاتھوں کو کسی بھی مقام پہ نہیں اٹھانا، سنت یہ ہے۔ بعض لوگ ہمارے معاشرے میں اس وقت یہ مسئلہ بہت عام ہو گیا ہے، اور دوسرا آدمی اس پہ ڈیبیٹ کرتا ہے، بحث کرتا ہے، مباحثہ کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع یدین کریں، اٹھتے ہوئے بھی رفع یدین کریں، وگرنہ آپ کی نماز سنت کے خلاف ہوگی۔ تو میں آپ کی خدمت میں یاد کروں کہ صحابہ کرام کی اکثریت، عشرہ مبشرہ اور خلفائے راشدین، ان سب کا معمول یہی تھا کہ یہ رفع یدین کے بغیر نماز پڑھتے تھے۔ سب سے پہلی بات، وہ احادیث جن میں یہ آتا ہے کہ رفع یدین کرنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے رکوع میں جاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، تیسری رکعت کے لیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے۔ منسوخ کا مطلب ہے کہ ان کا حکم ختم ہو گیا۔ میں دو تین مثالوں سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ منسوخ کیا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء شروع میں منع کیا تھا کہ قبرستان اور قبروں کے پاس نہ جائے۔ ایک عرصہ تک یہ پابندی عائد رہی، صحابہ نہیں جاتے تھے قبرستان، قبروں پہ۔ پھر حضور نے فرمایا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة۔ میں نے قبروں کے پاس جانے پر پابندی لگائی تھی، اب تمہیں اس کی اجازت ہے، تم جایا کرو، قبرستان میں جانے سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ اب جو پہلا حکم تھا پابندی والا، اس دوسرے حکم سے وہ منسوخ ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا۔ وہ جو پابندی تھی وہ کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی۔ منسوخ کا مطلب ختم ہو گیا۔ اب کیا حکم آ گیا کہ جائز ہے۔ اس طرح وہ پہلے حکم کو منسوخ کرتے ہیں۔ ایسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ کوئی نہ رکھے۔ یہ حکم رہا ایک عرصہ تک، یا 1 سال رہا، یا 2 سال، یا غالباً 1 سال۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تم قربانی کا گوشت کھاؤ، صدقہ کرو اور ذخیرہ کرو، یعنی رکھ سکتے ہو۔ اجازت دے دی، پہلے پابندی لگائی تھی، اب کیا تھی؟ اجازت دے دی۔ تو پھر اس اجازت سے پہلے والا حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ اب وہ جو حکم تھا کہ 3 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، وہ پابندی کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی، وہ ختم ہو گئی۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ کوئی چیز ناجائز ہوئی تھی، پھر بعد میں جائز ہو گئی، پہلے والا حکم ختم۔ کوئی چیز پہلے جائز تھی، پھر ناجائز ہو گئی، تو پہلے والا حکم ختم۔ جیسے شراب ہے، آپ کو پتا ہے کہ جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا نا، تو تب شراب پی جاتی تھی، سلیاں پیتے تھے لوگ عرب میں، آپ نے منع نہیں کیا۔ 13 سال مکہ کا دور آپ کا گزرا ہے، کوئی منع نہیں کیا۔ پھر آپ مدینہ میں ہجرت کر کے آگئے، 5 سال مزید گزرنے والے تھے، منع نہیں کیا۔ گویا کہ 18 سال ہو گئے تھے آپ کو نبوت کا اعلان کیے، 18 سال تک اسلام کے اندر شراب حلال رہی۔ 5 ہجری میں پھر حتمی حکم نازل ہوا کہ شراب حرام، نجس، ناپاک، اس کے قریب نہ جاؤ۔
5 ہجری میں پھر شراب حرام ہو گئی. پہلے کیا تھی؟ حلال تھی. بعد میں پھر کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. تو پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا. اب کوئی آدمی وہ حدیثیں لے کے آئے کہ جی فلاں صحابی نے شراب پی تھی، لیکن اس وقت تھا جب وہ پانی کی طرح، شہد کی طرح پاک تھی. اب وہ حکم کیا ہو گیا ہے؟ منسوخ. ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مصلحت کے تحت، کسی حکمت کے تحت، کسی علت کے تحت، کسی سبب کے تحت آپ نے رکوع میں جاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے رفع یدین کی ہے. لیکن پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دم ہم نماز پڑھ رہے تھے. مسلم شریف میں بھی آتا ہے نماز کے باب میں، سنن نسائی میں بھی، اور بے شمار حدیث کی کتابوں میں. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہم نماز پڑھ رہے تھے، حضور تشریف لائے، دیکھا ہم رفع یدین کر رہے تھے. آپ نے فرمایا کیا بات ہے، میں تمہیں دیکھتا ہوں تم رفع یدین کرتے ہو جیسے بچکے ہوئے گھوڑوں کی دم ہوتی ہے. تم نماز میں سکون اختیار کیا کرو، ہاتھوں کو نہ اٹھایا کرو. اس کے بعد صحابہ نے پھر رفع یدین کرنا چھوڑ دیا. اب اس وقت جتنے صحابہ جو نے پتہ چل گیا، بعض کو نہیں پتہ چل سکتا، وہ بعد میں بھی کرتے رہے، لیکن جن کو پتہ چل گیا انہوں نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا. تو جو کچھ عرصہ تک رفع یدین ہوا تھا، اس حکم کے بعد وہ منسوخ ہو گئی. مسلم میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے یہ حدیث پر. میں پہ یہاں ایک اور چیز عرض کرتا چلوں. جو رفع یدین کرتے ہیں نا، انہیں یہ بات بتائے نا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو اس حدیث پاک کا اور مفہوم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جب نماز کا سلام پھیرتے تھے نا، تو اس وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، ایسے کرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو حضور میں ہے کہ ایسے نہ کیا کرو. یہ ان کو مغالطہ ہوا یا وہ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ 2 حدیثیں ہیں. ایک وہ حدیثیں ہیں کہ جس میں سلام کا ذکر ہے کہ سلام کا صحابہ کہتے ہیں ہم سلام کرتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے تھے، حضور نے اس سے منع کر دیا. اور دوسری حدیث جو میں نے پہلے ذکر کی ہے وہ مطلق ہے، اس میں سلام کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ ہم نماز کے دوران، سلام تو آخر پہ ہوتا ہے نا، اس میں فی الصلاۃ ہم نماز کے دوران رفع یدین کر رہے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ نماز کے دوران سکون اختیار کیا. اب یہ دونوں حدیثوں کو ملا کے خلط ملط کر کے کہتے ہیں وہ والی جو نماز کے اندر رفع یدین والی ہے منع ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سلام والی، حالانکہ سلام والی حدیث الگ ہے. سلام والی حدیث میں یہ آتا ہے کہ ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے تھے سلام کرتے ہوئے، حضور نے منع کر دیا. اس میں پیچھے کا ذکر ہے، سلام کا بھی ذکر ہے. جبکہ یہ جو رفع یدین والی حدیث میں پابندی ہے نا، اس میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھے تھے، حضور باہر سے تشریف لائے اور ہمیں آپ نے دیکھا اور ہم نماز میں ہاتھ اٹھا رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ نماز میں ہاتھ نہ اٹھایا کرو، نماز میں سکون اختیار کیا کرو. یہ 2 الگ الگ حدیثیں ہیں، لیکن راوی چونکہ ایک ہے جابر بن سمرہ، تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اور یہ ایک ہی طرح کی حدیث ہے. حالانکہ یہ ایک طرح کی حدیث نہیں ہے. فقہاء آپ نے اس کو واضح کیا، محدثین نے، کہ یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں. سلام کا بارے میں الگ حکم تھا، یہ الگ حکم تھا. تمہارے نزدیک منسوخ ہو گئے. اب سنیں مزید حوالہ جات. نیل الاوطار حدیث کی کتاب ہے، لکھنے والے اہل حدیث ہے قاضی شوکانی. یہ لکھتے ہیں کہ 50 صحابہ کرام جن میں 10 مبشرہ بھی ہیں، 50 صحابہ کرام جن میں 10 مبشرہ، 10 مشہور صحابہ، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی بن صحابہ کی 6 صحابہ 10 مبشرہ کے، یہ سب متفق ہیں کہ صرف نماز کے شروع میں رفع یدین، آگے اس کے علاوہ رفع یدین نہیں ہے. نماز شروع کریں تو رفع یدین کریں، اس کے علاوہ کسی مقام پہ رفع یدین نہیں ہے. دوسرا والا سنیں. حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے بڑے معروف صحابی ہیں، جنہوں نے زندگی تقریباً ساری حضور کے ساتھ گزاری. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے پیچھے بھی نماز پڑھی. حضرت صدیق اکبر،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی رضی اللہ تعالیٰ، وہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ یہ کہاں پہ حدیث پاک، کتاب کا نام ہے السنن الکبریٰ، السنن الکبریٰ، امام بہقی کی کتاب ہے، حدیث نمبر 2534، اور اس کی ساری سند صحیح ہے، صحیح حدیث ہے یہ۔ السنن الکبریٰ کے اوپر ایک کتاب ہے الجوہر النقی، امام ابن ترکمانی کی، وہ کہتے ہیں اس کے سارے راوی صحیح ہیں، یہ پوری سند صحیح ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ مزید سنیں، حضرت اسود یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ان کے دور خلافت میں وہ نماز کے شروع کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ یہ حدیث پاک کہاں پہ ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث کی مشہور کتاب جو بخاری سے بھی پہلے کی کتاب ہے، 2469 نمبر حدیث ہے، 2469 کہ حضرت عمر رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تیسری سنیں حدیث پاک، ابو اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سارے شاگرد رفع یدین کے بغیر نماز پڑھتے تھے، اور یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 2461 ہے۔ اب ان سے یہ ثابت ہو گیا کہ عشرہ مبشرہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رفع یدین نہیں کرتے تھے، حضرت عمر رفع یدین نہیں کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رفع یدین نہیں کرتے تھے، یہ سارے صحابہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اور مزید سنیں، امام مالک ان کی فقہ کے ایک امام ہے، امام عبد البر، وہ کہتے ہیں کوفہ شہر جس کو آباد کیا تھا، جس کا دار الخلافہ بنایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، اس کوفہ شہر میں 1500 صحابہ کرام آباد ہوئے۔ پہلے مدینہ شریف دار الخلافہ تھا، اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور حکومت آیا، خلافت آیا، تو پھر مدینہ سے کوفہ منتقل ہو گیا، اس وجہ سے 1500 صحابہ کوفہ میں گئے۔ حضرت ابن عبد البر کہتے ہیں کہ 1500 صحابہ نے بالاتفاق اپنی نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے، بغیر رفع یدین کی نماز پڑھتے تھے۔ کتاب کا نام التمہید، امام ابن عبد البر کی کتاب ہے۔ اب دیکھ لیں کوفہ شہر کے اندر 1500 صحابہ کرام، جس میں حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور جلیل القدر صحابہ آتے، یہ بغیر رفع یدین کی نماز پڑھتے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ امام مالک کی بات سنیں، امام مالک مدینہ کے نامور محدث تھے، حدیث کے عالم تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے میں امام مالک صحابہ سے بھی ملے، تابعین سے بھی ملے، ان سے بھی علم حاصل کیا۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں مدینہ میں کسی کو بھی رفع یدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مالکی فقہ کی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ۔ یہ چند ایک چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، جس سے یہ بتانا تھا کہ عشرہ مبشرہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، خلفائے راشدین حضرت صدیق اکبر نہیں کرتے تھے، حضرت عمر نہیں کرتے تھے، حضرت عثمان نہیں کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منسوخ ہو چکا تھا۔ رفع یدین کا پہلے حکم تھا، بعد میں حضور نے بھی چھوڑ دیا، صحابہ نے بھی چھوڑ دیا تھا۔ اور دوسری پہ بات عرض کرتا چلوں، جو کہ اتنا وقت نہیں ہے، شارٹ سی دوسری چیز وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ رفع یدین کے بارے میں اتنی حدیثیں ہیں، اتنی حدیثیں ہیں، بعض کہتے ہیں 500 ہیں، 500 آسمان کے نیچے جو بڑے بڑے جھوٹ ہیں نا، ان میں سے ایک جھوٹ ہے۔ یہ جو 500 کا دعویٰ کرتے ہیں نا کہ 500 حدیثیں رفع یدین کے بارے میں، زمین کے اوپر جتنے بڑے بڑے جھوٹ ہیں نا، ان جھوٹوں میں سے ایک بڑا ترین یہ اہل حدیث کا جھوٹ یہ بھی ہے کہ 500 حدیثیں رفع یدین کے بارے میں مدنی ہیں۔ امام بخاری کو تو 500 ملی چند صحابہ سے انہوں نے اکٹھی کر کے پوری زندگی مزہ اکٹھی کی، ایک کتاب لکھا، اس میں بھی چند ایک صحابہ کی بات کی، وہ بھی منسوخ۔
اور آج تک یہ دعوے کر رہے ہیں لیکن کہیں پر 500 اکٹھی نہیں کی۔ پھر کہتے ہیں جی 50 صحابہ کرام سے بن گئی، 50 صحابہ کرام سے بھی وہ والا رفع یدین جو یہ کرتے ہیں نا وہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ یہ مغالطہ دیتے ہیں حدیث میں رفع یدین کا ذکر ہے، وہ ہاتھوں کو اٹھانا، اب وہ بے شک شروع میں ہی ہو اسے بھی شمول شمار کرتے ہیں، حالانکہ یہ جو رفع یدین کرتے ہیں یہ رکوع میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے تیسرے تک کے لیے اٹھتے ہوئے ہوتا ہے۔ پیچھے چند ایک صحابہ کی روایات رہ جاتی ہیں، اب وہ ہم کیوں نہیں مانتے؟ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ حدیث اگر صحیح بھی ہو نا، جب آپس میں ٹکراتی ہو نا تو وہ ضعیف ہو جاتی ہے۔ بخاری میں بھی ہو نا، مسلم میں بھی ہو، جب آپس میں دو حدیثیں ٹکرائیں تو وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ ضعیف ہو جاتی ہے۔ اب یہ آپس میں ٹکراتی کیسے ہیں؟ ٹکراتی اس لیے ہیں کہ یہ لوگ جو رفع یدین کرتے ہیں یہ 3 جگہ پہ کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، اور جب تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے پھر کریں گے۔ جبکہ حدیث کی کتابوں میں اگر آپ حدیثیں جمع کریں تو رفع یدین کے بارے میں ایک جگہ پہ بھی رفع یدین کا ذکر آتا ہے، 2 جگہ پہ رفع یدین کا ذکر آتا ہے، بعض حدیثوں میں 3 جگہ پہ، بعض میں 4 جگہ پہ، بعض میں 5 جگہ پہ، بعض میں 6 جگہ پہ، بعض میں 7 جگہ پہ، بعض میں ہر دفعہ اللہ اکبر کے ساتھ رفع یدین کا ذکر آتا ہے۔ 7-8 قسم کی حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں، ساری آپس میں ٹکراتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں تم 3 دفعہ والی پہ عمل کرتے ہو، جہاں 3 دفعہ کا ذکر ہے اس پہ عمل کرتے ہو، 4 والی پہ کو نہیں کرتے، جن میں 4 دفعہ رفع یدین ہے، اور جن میں 5 دفعہ رفع یدین ہے وہ والی کیوں نہیں کرتے؟ جہاں 6 دفعہ رفع یدین ہے وہاں کیوں نہیں کرتے؟ جہاں 7 دفعہ رفع یدین کا ذکر ہے وہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ حدیثیں نہیں ہیں جی، آپس میں ٹکراتی ہیں حدیث کہ 3 دفعہ ہے، کوئی 3 دفعہ والی ہے، کوئی 4، کوئی 5، کوئی 6، کوئی 7 والی۔ جب حدیثیں آپس میں ٹکرانے لگیں وہ صحیح بھی ہوں پھر بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ ضعیف ہو جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ کی کوئی حدیث بھی صحیح نہیں، آپ کی کوئی حدیث بھی صحیح۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی بخاری میں تو وہ صحیح ہے نا، وہ کہتے ہیں بخاری والی حدیث صحیح ہوتی ہے، لیکن جب آپس میں ٹکرا دیں نا تو پھر کیا ہو جاتی ہیں؟ ضعیف ہو جاتی ہیں۔ اور حدیث کی کتابوں کے اندر یہ جو میں نے حوالے سے ذکر کیا نا، ناصر الدین البانی یہ سعودی عرب شام مصر میں حدیث پہ کام کرنے والا شخص تھا، یہ حدیث بھی اس کو بہت مانتے ہیں۔ یہ بات اس نے لکھی ہے، کون سی؟ کہ 6-7 جگہوں پر بھی رفع یدین کا ذکر ہے، 2 جگہوں پر بھی ہے، 3 پر بھی ہے، 4 جگہوں پر بھی، 5 والی بھی، 6 والی بھی، 7 والی بھی۔ اور یہ 3 کے علاوہ کسی کو سنت نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں 3 اگر سنت ہے پھر 4 بھی سنت ہے، پھر 5 جگہ بھی سنت ہے، پھر 6 جگہ بھی سنت ہے، پھر 7 میں سنت کون سی ہوئی؟ تو جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے، لہذا وہ والی حدیث لے لیں جو ٹکراتی نہ ہو اور وہ شروع نہیں ہے، بس اس کے علاوہ نہیں ہے۔ تو یہ مختصر سا سبق آپ کے ذہن میں باقی رہنا چاہیے، کیونکہ آپ نوجوان ہیں، بچے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور جناب کوئی ادھر سے کلپ آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، بات کی بولیاں، تو آپ کے ذہن میں یہ چیز پہلے سے موجود ہونی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ جو عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت کے نزدیک الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے میں نے جو عقیدہ ذکر کیا تھا ہمارا وہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، اپنی صفات میں بھی ایک ہے، اپنے افعال میں بھی، نہ اس کی ذات جیسی کوئی ذات ہے، نہ اس کی صفات جیسی کسی کی صفات ہیں، اور نہ ہی اس کے افعال کی طرح کوئی دوسرا کام کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں تو اصل تو یہی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کبھی اللہ کے نبی سے، اللہ کے ولی سے اس کی زندگی میں یا دنیا سے جانے کے بعد سوال کرتا ہے تو کوئی ناجائز نہیں ہے۔ جب وہ اللہ کا بندہ سمجھ کے، اللہ کی مخلوق سمجھ کے، اللہ کی عطا سمجھ کے مانگے تو کوئی حرج نہیں۔ جو خدا سمجھ کے مانگے وہ کافر ہے، جو اللہ کا بندہ سمجھ کے مانگے وہ کافر۔ اور ہم مانگتے بھی رہتے ہیں، دیکھو
ایک دوسرے سے مدد مانگتے رہتے ہیں. قرآن بھی کہتا ہے سورہ مائدہ میں دوسری حد میں آتا ہے کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی تقوی کے کاموں میں دوسرے کی مدد کیا کرو. جب مدد کیا کرو تو مدد مانگتے بھی تو ہے نا ایک دوسرے سے. مسجد باندھ کے جی مدد کرو، مدرسہ باندھا جی مدد کرو، سارے مانگتے ہیں نا. آج بھی ہماری مسجد میں ایک دیوبندی آئے ہوئے تھے، وہ بھی مدد مانگ رہے تھے نمازیوں سے کہ مدرسہ بنا رہے ہیں تمہاری مدد کرو. اب نمازی کوئی اللہ تو نہیں نہ ہوتے، اللہ کے بندے ہیں نا. اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کی مخلوق سے مدد مانگ رہے ہیں. ہاں وہاں بھی مدد مانگتے. تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کسی بزرگ کے پاس جائیں، اللہ سے دعا کریں اس کے وسیلے سے، یہ بھی درست ہے. اور اگر ڈائریکٹ اس سے مانگیں یہ سمجھ کے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ بھی اللہ کی بارگاہ سے دے کر مجھے دے گا، تو اس مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. میں صرف مختصر کر کے یہ 2-3 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، باقی تفصیل اس میں موجود ہے. ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیٹھے تھے تو ان کی ٹانگ سن ہو گئی. بیٹھے بیٹھے نا پاؤں ٹانگ سن ہو جاتا ہے. آپ نے وہیں بیٹھے ہوئے پکارا یا محمد یا محمد، کیا مطلب یا رسول اللہ. جب یہ پکارا تو فوری طور پہ ان کی ٹانگ ٹھیک ہو گئی. اور یہ بات کس نے لکھی ہے؟ عام آدمی نہیں، امام بخاری نے ان کی کتاب الادب المفرد. ایک تو صحیح بخاری ہے نا، یہ بڑی کتاب ہے، ایک چھوٹی ان کی کتاب ہے اتنی سی الادب المفرد. اس الادب المفرد کتاب کے اندر امام بخاری نے یہ حدیث پاک ذکر کی ہے. اب حضرت عبداللہ بن عمر کو کیا ہوا؟ ٹانگ سن ہو گئی. یہ بیماری ہے نا، ایک تکلیف ہے، تکلیف تھی، مصیبت تھی. مصیبت میں کیا پکارا؟ یا رسول اللہ، یا محمد، یا رسول اللہ. ٹانگ ٹھیک ہو گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ مشکل میں صحابہ کرام حضور کو پکارا کرتے تھے. یہ بھی ایک مشکل تھی نا، پریشانی تھی، بیماری تھی، مصیبت تھی. تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام مصیبت میں، بیماری میں، پریشانی میں یا کہہ کے حضور کو پکارا کرتے تھے اور ان کو شفا بھی ملتی تھی. اب یہ بالکل صحیح واقعہ ہے، اور یہ صرف امام بخاری نے نہیں ذکر کیا. یہ حضرات اہل حدیث ہیں وہابی، ان کے بڑے امام ہیں ابن تیمیہ، جس امام ابن تیمیہ کہتے ہیں نا، یہ سب ان کو مانتے ہیں. ان کی کتاب ہے الکلم الطیب. یہ کلمہ طیبہ ہوتا ہے نا، کلمہ طیبہ آخر سے بول تا ہٹا دینا تو کیا بن جائے گا؟ الکلم الطیب. یہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ بات لکھی ہے. پھر ابن تیمیہ کا شاگرد ابن قیم، اسے بھی یہ لوگ مانتے ہیں. اس کی کتاب الوابل السیب، اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ خود ان کے روایات بھی اور امام بخاری جیسے لوگ بھی لکھ کے گئے ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ مدد مانگا کرتے تھے. ایک اور حدیث پاک سنیں. حضرت عثمان بن حنیف ایک صحابی ہیں، ایک حضرت عثمان غنی ہے، ان کے علاوہ حضرت عثمان بن حنیف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ دینا تو ان کے دربار میں جاتا، لیکن دربان اسے آگے نہیں جانے دیتا تھا. 1-2-3 دفعہ کیا پریشان ہو کے مسجد آ گیا. تو وہ مجھے میرا حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں مجھے میرا کہنے لگا کہ بڑا مسئلہ ہے، میری کوئی ضرورت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تک پاس جاتا ہوں تو آگے کو نہیں جانے دیتا. میں نے کہا میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ کرو پھر دیکھنا. کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا مسجد میں جاؤ، وضو کرو، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اس کے بعد یہ دعا کرو. یہ دعا کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد نبی رحمہ. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں
اور میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت والے نبی ہیں ان کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے، رسول اللہ کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. پھر اسی طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے یہ کہو یا محمد، نماز کے بعد دعا کرتے ہوئے پھر یہ کہو ساتھ یا محمد. یا محمد کا مطلب یا رسول اللہ، انی یتوجہ بک الی ربی فی حاجتی لتقضی لی. یا رسول اللہ میں آپ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، میری ضرورت پوری. یعنی پہلے اللہ سے مانگو اللہم، پھر کہو یا رسول اللہ یا اللہ یا محمد، ایک ہی دعا میں. پھر دیکھنا تمہارا کام کیسے ہوتا ہے. وہ گیا وضو کیا نماز پڑھی، یہ والی دعا کی جس میں وسیلہ بھی آتا تھا اور یا محمد یا رسول اللہ بھی آتا تھا. پھر یہ فارغ ہو کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں گیا تو آگے بندہ اس کا انتظار کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی تمہیں بلا رہے ہیں. اتنی جلدی اس کی حاجت پوری ہو گئی. اچھا وہ واپس آیا اپنا کام کر کے تو پوچھنے لگا حضرت عثمان بن حنیف سے کہ یہ وظیفہ آپ کو کہاں سے ملا؟ بہت مجرب ہے کہ جس میں وسیلہ بھی ہے یا رسول اللہ بھی ہے. حضرت عثمان بن حنیف صحابی تھے، کہنے لگے کہ میں حضور کی بارگاہ میں تھا، موجود تھا، تو ایک نابینا شخص آئے، وہ بھی صحابی تھے نابینا. کہنے لگے یا رسول اللہ میری آنکھیں نہیں ہیں. حضور نے فرمایا کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے گا. وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صبر میں کیسے کروں، بڑا مشکل ہے، کوئی آدمی نہیں ہے میرا مددگار جو مجھے گھر سے مسجد لائے، مسجد سے گھر لے جائے، بازار لے جائے، چھوٹے موٹے کام کرے، تو بہت مشکل میں ہوں، دعا فرمائے. حضور نے فرمایا پھر ایک اور کام کرو. ویسے تو میرے آقا ہاتھ پھیرتے، دعا پہ دم ڈالتے، دعا کرتے تو شفا مل جاتی نا، لیکن وہ تو اس کے ساتھ خاص ہوتی. حضور نے ہمیشہ کے لیے امت کو وظیفہ دے دیا. فرمایا کام یہ کرو، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، پھر یہ دعا کرو، یہ والی کون سی؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد نبی رحمہ. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اپنے نبی محمد رحمت والے نبی کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے. پھر کہو یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی لتقضی لی. یا رسول اللہ میں آپ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. ایک ہی دعا میں یہ 2 کام کرو، اللہ کو بھی پکارو یا رسول اللہ کو بھی پکارو. حضور نے خود فرمایا. حضرت عثمان کہتے ہیں یہ بات حضور نے اسے بتائی، ہم وہیں بیٹھے تھے. بندہ گیا، چند منٹ گزرے ہیں، وہی آدمی آنکھوں سے دیکھتا ہوا مجلس میں آ گیا. پہلے تو ایسے نبیوں کی طرح آیا تھا نا بیچارہ، ادھر گرے ادھر گرے. ابھی چند منٹ گزرے ہیں، اتنے ٹائم گزرا ہے کہ بندہ وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، دعا کرے، بس 2 3 4 5 7 منٹ گزرے ہیں. پھر وہ بندہ آیا اور بالکل صحیح آنکھوں کے ساتھ ہماری مجلس میں ہم دیکھ کے حیران رہ گئے. کہتے میں نے یاد کر لیا کہ یہ والا جو وظیفہ ہے نا، یہ کمان کے میں ادھر دے میں آپ کو یہ اپنے ہاتھ سے لکھ لوں، آپ سے باقی لکھ لیں گے کیونکہ وہ بولتے ہوئے نا مشکل ہوگی، وہ شاید غلط لکھا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا. الیک اتوجہ الیک بے نبی نام محمد دن. نبی رحمہ دی. یا محمد
یہ مطلب ایک اور حدیث پاک میں سناتا ہوں، اور یہ المعجم الکبیر کتاب ہے امام طبرانی کی، اس میں حدیث نمبر 8311 ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے خلافت تھا، اس میں کیا پڑ گیا، شدید کیا ہے، حضرت بلال حضور کی قبر انور پہ حاضر ہوئے اور وہاں پہ عرض کی یا رسول اللہ، حضرت بلال نے یا رسول اللہ اس رس کی امت، اے اللہ کے رسول اپنی امت کو بارش عطا فرمائے۔ حضور خواب میں تشریف لائے، فرمایا عمر کے پاس جاؤ اور کہنا کہ محتاط رہو محتاط رہو، اللہ تعالیٰ بارش دے گا۔ بارش ہو گئی۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث پاک ہے، کام بھی لکھی ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی فضائل کے باب میں۔ اور اہل حدیثوں کے بڑے امام ہیں ابن کثیر، ان کی تاریخ کی کتاب ہے تاریخ ابن کثیر، اس میں 18 ہجری کے واقعات میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ واقعہ 18 ہجری میں پیش ہے۔ ابن کثیر کی تاریخ البدایہ والنہایہ، اس کا نام ہے تاریخ کا، تاریخ ابن کثیر بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی مل جاتی ہے۔ 18 ہجری کے واقعات میں آپ جا کے دیکھیں، یہ لکھا ہے یہ واقعہ پیش آیا، اور خود لکھا ہے کہ یہ بالکل صحیح واقعہ ہے۔ اب یہ صرف 3 چیزیں سمجھنے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، جس سے یہ بتانا تھا کہ یہ تینوں واقعات حضور کے دنیا سے جانے کے بعد کیے، حضرت عبداللہ بن عمر والا بھی، حضرت عثمان بن حنیف والا بھی، اور یہ حضرت بلال والا بھی۔ یہ کہتے ہیں نا کہ دنیا سے جانے کے بعد نہیں مانگ سکتے، ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے، یہ صحیح حدیث صحابہ کا معمول بتاتی ہیں کہ صحابہ کرام حضور کے دنیا سے جانے کے بعد بھی، دنیا میں تو وہ آتے حضور کی بارگاہ میں تھے نا، آنکھ نکل کے پھر بھی حضور کے بارگاہ میں، سامنے کاٹ لیا پھر بھی، ٹانگ ٹوٹ گئی پھر بھی حضور کی بارگاہ میں، بازو کٹ گیا پھر بھی حضور کی بارگاہ میں۔ کون سا مسئلہ تھا دین یا دنیا کا جو لے کے حضور کی بارگاہ میں نہیں آتے تھے، لیکن دنیا سے حضور تشریف لے گئے، پھر بھی یہ چیز بتاتی ہے کہ صحابہ کا معمول تھا وہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے، اس لیے کوئی کبار نہیں ہے، کوئی پوچھنے والی چیز